فَإِنْ أَعْرَضُوا پس اگر وہ روگردانی کریں فَقُلْ آپ فرما دیجئے أَنذَرْتُكُمْ میں تمہیں ڈراتا ہوں صَاعِقَةً چیخ سے مثلا اس جیسی صاعقۃ چیخ عاد و سمود قوم عاد اور سمود کی اذ جب جاءتہم آئے ان کے پاس الرسل رسول من بین ایدیہم ان کے سامنے سے ومن خلفہم اور ان کے پیچھے سے اللہ تعبدو یہ کہ تم عبادت نہ کرو الا اللہ سوائے اللہ کے قالوا تو وہ کہنے لگے لو شاء اگر چاہتا ربنا ہمارا رب لانزل تو البتہ بھیجتا ملائکتن فرشتوں کو فإنا پس بے شک ہم بما اس چیز کو ارسلتم جس کے ساتھ تم بھیجے گئے تم بھیجے گئے بھی جس کے ساتھ کافرون انکار کرنے والے ہیں فَأَمَّا پس بہرحال عاد فَاسْتَكْبَرُوا انہوں نے تکبر کیا فی الارض زمین میں بغیر الحق ناحق وقالوا اور وہ کہنے لگے من کو وشد زیادہ طاقتور منا ہم سے قوت کے اعتبار سے اولم یرو اولم کیا نہیں یرو انہوں نے دیکھا ان اللہ کہ بے شک اللہ الذی وہ ذات خلقہم جس نے انہیں پیدا کیا ہوا وہ اشد زیادہ طاقتور ہے منہم ان سے قوت کے اعتبار سے وکانو اور وہ تھے بآیاتنا ہماری آیات کے ساتھ یجحدون انکار کرتے فارسلنا پس ہم نے بھیجا علیہم ان پر ریحن ہوا سرسرن تند و تیز فی ایام ایسے دنوں میں نحسات جو منحوس تھے لنذیقہم تاکہ ہم انہیں چکھائیں عذاب الخزی رسوائی کا عذاب فی الحیات الدنیا دنیا کی زندگی میں ولعذاب الآخرۃ اور آخرت کا عذاب اخزا زیادہ رسوا کرنے والا ہے وہم اور وہ لا ینصرون مدد نہ کیے جائیں گے وَأَمَّا اور بہرحال سمود فہدیناہم پس ہم نے ان کی رہنمائی کی فاستحبوا پس انہوں نے پسند کیا العما اندھے پن کو علی الہدی ہدایت کے بدلے فاخذتہم پس ان کو پکڑا صاعقۃ العذاب الصاعقۃ چنگھاڑ نے العذاب الہون جلدی کے عذاب نے بما کانوا بسبب ان اعمال کے کانوا یکسبون جو وہ کرتے تھے ونجینا اور ہم نے نجات دی الذین ان لوگوں کو آمنوا جو ایمان لائے وکانوا اور وہ تھے یتقون پرہیزگاری کرنے والے بس اگر وہ اعراض کریں تو پھر آپ فرما دیجئے کہ میں تمہیں ڈراتا ہوں ایسی چنگھاڑ سے جس طرح کی چنگھاڑ قوم عاد اور قوم سمود کے لیے تھی کہ جب ان کے پاس ان کے رسول ان کے آگے اور ان کے پیچھے سے آئے اور انہوں نے کہا کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو تو وہ کہنے لگے اگر اللہ چاہتا اگر ہمارا رب چاہتا تو البتہ نازل کرتا فرشتوں کو جس کے ساتھ تم آئے ہو ہم اس کا انکار کرتے ہیں بہرحال قوم عاد انہوں نے زمین میں ناحق تکبر کیا اور وہ کہنے لگے کہ کون ہے جو طاقت میں ہم سے زیادہ ہو کیا وہ نہیں دیکھتے کہ اللہ تعالی جس نے ان کو پیدا کیا وہ قوت میں ان سے زیادہ ہے
اور وہ ہماری آیات کا انکار کرتے تھے۔ بس ہم نے ان پر تند و تیز ہوا بھیجی ایسے دنوں میں جو منحوس تھے، تاکہ ہم ان کو دنیا میں رسوائی کا عذاب چکھائیں اور آخرت کا عذاب زیادہ رسوا کرنے والا ہے اور ان کی مدد نہ کی جائے گی۔ اور بہرحال سمود ہم نے ان کی رہنمائی کی، پس انہوں نے اندھے پن کو پسند کیا رہنمائی کے ہدایت کے بدلے میں، تو ان کو ایک چنگھاڑ نے پکڑا، ایک چیخ کے عذاب نے، بسبب اس کے جو وہ اعمال کرتے تھے۔ اور ہم نے نجات دی ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور پرہیزگاری اختیار کیا کرتے تھے۔ ماقبل کی آیات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تلقین کی گئی کہ آپ ان کو اللہ تعالیٰ کی دلائل قدرت سے آشنا کریں۔ چنانچہ توحید بیان کرتے ہوئے دلائل عقلیہ بیان کیے گئے کہ اللہ رب العزت کی ذات وہ ہے جس نے زمین کو پیدا کیا 2 دنوں میں، اور اسی طرح پہاڑوں کو اور اس زمین میں برکت رکھی اور اس کی تمام چیزوں کے لیے طاقت اور قوت پیدا کی 4 دنوں میں۔ اور اسی طرح فرمایا کہ وہی اللہ ہے کہ اس نے آسمان کی طرف توجہ دی اس حال میں کہ دھواں تھا، اور پھر اللہ رب العزت نے جو ہے 7 آسمانوں کو 2 دنوں میں بنایا اور آسمان دنیا کو مزین کیا اور اس کی حفاظت کی۔ تو یہ ساری چیزیں جو بنانے والی ذات ہے، چونکہ اللہ رب العزت کے سوا کوئی نہیں ہے زمین و آسمان کا سارا نظام بنانے اور چلانے والی، تو لہٰذا عبادت کے لائق بھی وہی ہے۔ تو گویا کہ عقلی طور پر دلائل توحید باری تعالیٰ پر دیے گئے۔ اب یہاں سے نقلی دلائل توحید باری تعالیٰ پر، عقلی دلائل سے مراد یہ ہوتا ہے کہ وہ چیزیں جو مشاہدات میں ہوتی ہیں، جو عقل میں آنے والی ہوتی ہیں، اور نقلی دلائل سے مراد یہ ہے کہ گزشتہ امتوں اور گزشتہ قوموں میں جو چیزیں جو باتیں گزر چکی ہیں ان کو نقل کر کے ان کو ذکر کر کے بتایا جائے کہ پچھلی قوموں کے معاملات یوں ہوئے تو آپ کے ساتھ بھی یہ معاملہ ہو سکتا ہے۔ تو اب آگے گویا کہ کفار کے لیے تنبیہ تحدید بھی ہے اور ان کے لیے جو ہے نقلی دلائل بھی ہیں۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے فرمایا جا رہا ہے کہ آپ نے یہ دلائل دیے ہیں، اب اگر اب بھی وہ اعراض کرتے ہیں، اب بھی روگردانی کرتے ہیں، تو پھر آپ ان سے کہہ دیجئے کہ میں تمہیں ڈراتا ہوں اس جیسے عذاب سے جیسا عذاب قوم عاد اور قوم سمود پہ آیا تھا۔ چونکہ مکہ کے مشرک جو ہے شام کے سفر پہ جاتے تو قوم عاد اور سمود کی بستیاں ان کے راستوں پہ آتی، اور یہ جانتے تھے عاد اور سمود کے ساتھ جو حالات ہوئے، اور ان کے قصے بھی بیان کیا کرتے تھے۔ تو ان کے ساتھ حالات کیا ہوئے؟ جب ان کے پاس ان کے رسول آئے، ان کے آگے اور پیچھے سے، آگے اور پیچھے سے مراد یہ ہے کہ رسولوں نے کوئی کسر نہیں چھوڑی کہ کسی طور پر کسی انداز میں ان کو دعوت نہ دی ہو، اور انبیاء نے آ کر ان کو یہ پیغام دیا کہ اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کرو، خالصتاً اللہ ہی کی عبادت کرو۔ تو اب انبیاء کے اس پیغام کا چاہیے تو یہ تھا کہ وہ مانتے، بلکہ انہوں نے الٹا یہ کہنا شروع کر دیا کہ اگر اللہ چاہتا تو ہم پہ کوئی فرشتہ نازل کرتا۔ دراصل ان لوگوں کا جو ایک ذہن تھا، مختلف قوموں نے یہ بات کہی، ان لوگوں کے ذہن میں یہ بات تھی کہ نبوت اور بشریت میں تفاوت ہے، نبوت اور بشریت میں تضاد ہے، یعنی جو بشر ہوتا ہے وہ نبی نہیں بن سکتا۔ وہ یہ سمجھتے تھے جو بشر ہوتا ہے وہ نبی نہیں بن سکتا۔ آج کل جیسے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو نبی ہوتا ہے وہ بشر نہیں ہو سکتا۔ تو بات ایک ہی ہے، صرف یہ ہے کہ وہاں پر انکار بشریت کو تسلیم کر کے نبوت کا انکار کیا، اور آج جو ہے وہ بہت سارے لوگ جو ہے نبوت کا انکار کر کے، نبوت کو تسلیم کر کے بشریت کا انکار کرتے ہیں۔ حالانکہ یہ دونوں چیزیں لازم و ملزوم ہیں، اور جو ایمان لانے والے تھے اہل ایمان، انہوں نے نہ تو یہ کہا کہ یہ آنے والا پیغمبر جو ہے یہ فرشتہ ہے، یہ انسان نہیں ہے ہم میں سے، اور نہ انہوں نے یہ کہا کہ چونکہ یہ انسان ہے لہٰذا ہم اس کو نبی نہیں مانتی، چونکہ نبی کے لیے کوئی فرشتہ ہونا ضروری ہے۔ تو یہ دونوں شرطیں نہیں ہیں، بلکہ
لازمی یہ ہے کہ جو ہے وہ نبی ہو اور وہ انسان ہو، اور انسانوں میں سے ہی اور نمونہ بن بھی تب ہی سکتا ہے جب انسان ہو، کیونکہ کسی اور مخلوق میں سے ہوگا تو وہ پیغمبر امت کے لیے نمونہ نہیں بن سکتا، اس لیے کہ فرشتے تو کھاتے نہیں ہیں۔ اب اگر کوئی فرشتہ رسول آتا اور وہ کہتا ہے کہ کھانا یوں ہے، یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، تو لوگوں نے یہ کہنا تھا کہ خود تو کھاتا نہیں ہے اور ہمارے لیے حلال حرام کی، اس کے رشتے نہیں ہیں، اس کی شادی نہیں ہے، اس کے رشتہ دار نہیں ہے، اس نے حکم دینا تھا صلح رحمی کرنی ہے، بیوی کی، بچوں کے یہ حقوق ہے، بیوی کے یہ حقوق ہے، رشتہ داروں کے یہ حقوق ہیں، تو لوگوں نے کہنا تھا کہ جناب اپنے تو ہیں نہیں، نہ بیوی بچے ہیں، نہ رشتہ دار ہے، ساری چیزوں سے پاک ہے، اور ہمارے لیے کیا احکام ہیں؟ تو پیغمبر علیہ السلام یا جتنے بھی انبیاء آئے سارے کے سارے انہی انسانوں میں سے آئے، کل تک جو ہے ان کے رشتہ داروں میں سے، ان کے قوم میں سے، ان کے ساتھ پلنے والے، ان کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے تھے، تاکہ کسی کو یہ نہ ہو کہ یہ تو کوئی اور مخلوق ہے، ہم کوئی اور مخلوق ہیں، اور یہ مخلوق جدا ہونے کی وجہ سے جو ہے جو یہ احکام بتا رہے ہیں یہ کر سکتے ہیں، ہم نہیں کر سکتے۔ تو ایسی کوئی بات نہیں ہے، نمونہ بنتا ہی تب ہے جب نبی کیا ہو؟ انسان ہی ہو جو انسانوں میں آئے۔ تو بہرحال ان لوگوں کا ذہن یہ تھا کہ جو بشر اور انسان ہوتا ہے وہ نبی نہیں بن سکتا، کوئی فرشتہ آئے تو وہ کہنے لگے کہ اگر اللہ لازمی چاہتا کہ کوئی نبی بھیجنا ہے تو کوئی فرشتہ بھیج دیتا ہے، لہٰذا جو چیز بظاہر تم جو ہے لے کے آئے ہو اور تم کہتے ہو کہ ہم نبی ہیں تو ہم اس کے منکر ہیں، اس سے انکار کرتے ہیں۔ گویا کہ یہ قوم عاد اور قوم سمود کی بات آ گئی۔ تو بہرحال رہے عاد، تو پہلے عاد کا ذکر ہے، فرمایا کہ فاستکبروا فی الارض، انہوں نے زمین میں تکبر کیا ناحق قسم کا، اور جب انہیں دعوت دی گئی تو وہ کہنے لگے کہ ہم سے زیادہ طاقتور کون ہے، ہم سے زیادہ طاقتور کون ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیا وہ نہیں دیکھتے کہ اللہ تعالیٰ جس نے ان کو پیدا کیا ہے وہ ان سے زیادہ طاقتور ہے، وہ ان سے زیادہ قوت والا ہے۔ اور پھر ہوا کیا؟ فرمایا کہ وہ ہماری آیات کا انکار کرتے تھے، نتیجہ یہ نکلا کہ ہم نے ان پر تند و تیز ہوا کو بھیجا، اور اس ہوا نے ان کو جو ہے ایسا عذاب چکھایا، ایسا عذاب چکھایا کہ دنیا کے اندر جو ہے وہ بھوسے کا بھوسا بنے ہوئے رہ گئے، اور دنیا کے اندر بھی یہ رسوائی تھی ان کے لیے، اور آخرت میں جب عذاب ہوگا تو یہ اور زیادہ رسوا کرنے والا ہے آخرت کا عذاب، اور آخرت میں ان کی کسی قسم کی مدد نہ کی جائے گی، کوئی مدد کرنے والا آخرت میں نہیں ہوگا، جہنم کے عذاب میں ڈلیں گے۔ اور بہرحال قوم سمود کی بات، تو قوم سمود حضرت صالح علیہ السلام کی قوم تھی، فرمایا کہ ہم نے ان کی رہنمائی کی، یعنی پیغمبر بھیجا حضرت صالح علیہ السلام کو، اور انہوں نے ان کی خوب رہنمائی کی، لیکن انہوں نے اندھے پن کو اور گمراہی کو چنا ہدایت کے بدلے میں، کہ حضرت صالح علیہ السلام سے وہ اونٹنی کا مطالبہ کیا، منہ مانگا معجزہ جب آ گیا، دیکھنے کے باوجود، سب کچھ نظر آنے کے باوجود، اس کے باوجود انہوں نے انکار کیا اور اس کی کونچیں کاٹ دی، بالآخر ان پر عذاب آیا اور ایک چیخ آئی جس کے نتیجے میں سارے کے سارے کیا ہوئے؟ ہلاک ہو گئے، اور سارے کے سارے جو ہے وہ مر گئے۔ اور اسی میں سے اللہ رب العزت جو ہے نجات دی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس قوم پر ہوا آئی یا جس قوم پر چیخ آئی، انہی بستیوں میں سے ہم نے وہ لوگ جو ایمان والے تھے اور پرہیزگار تھے ان کو نجات دے دی، ان کو بچا لیا، ان پر عذاب نہیں آیا۔ یہاں پر آیت کریمہ میں سرسرن فی ایام النحسات، کہ ہم نے ہوا تند و تیز بھیجی منحوس دنوں میں۔ تو یاد رکھیں حدیث شریف میں آتا ہے کہ کوئی دن یا کوئی مہینہ اپنی ذات میں منحوس نہیں ہے، یہ توہم پرستی ہے کہ لوگ بعض دنوں کو، مثلا جمعے کے دن کپڑے نہیں دھونے، جی منحوس دن ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا برکت والا دن ہے، ہمارے ہاں خواتین کیا کہتے ہیں؟ یہ منحوس دن ہے۔ منگل کو کپڑے نہیں دھونے، جی یہ منحوس دن ہے۔ اس دن صفائی نہیں کرنی، جھاڑو نہیں لگانا، جی یہ منحوس دن ہے۔ سفر کے مہینے میں شادی نہیں کرنی، جی یہ منحوس دن ہے۔ سفر کا مہینہ جب ختم ہو جائے تو آخری بدھ کو جو ہے کچھ اچھا کھانا پکا کے تقسیم کرنا ہے، جی کیوں؟ جی منحوس مہینہ ختم ہو گیا ہے۔ یہ جتنی رسومات اور بدعات اور توہم پرستیاں ہمارے اندر ہیں،
شریعت کے اندر ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ فلاں دن سفر نہیں کرنا جی منحوس دن ہے، فلاں مہینے کے اندر شادی نہیں کرنی، نکاح نہیں کرنا جی یہ منحوس دن ہے، ایسا قطعاً نہیں ہے۔ کوئی دن کوئی مہینہ اپنی ذات میں منحوس نہیں ہے، اور حدیث مبارکہ میں اس کی سخت ممانعت آئی ہے، ان چیزوں سے بچنے کا حکم ہے۔ رہی بات جو قرآن میں یہاں پہ کہا گیا یہ دن منحوس ہیں، تو منحوس دن ہوتے ہیں کسی کی بدعمالیوں کی وجہ سے، اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے کسی کے لیے وہی دن منحوس ہو جاتے ہیں، کسی کے لیے اچھے اعمال کی وجہ سے وہی دن بابرکت ہو جاتے ہیں۔ اب جیسے ان دنوں کو کہا گیا کیونکہ 7 دن ہوا چلی تھی ان لوگوں پر، تو ان لوگوں کی بدعمالیوں کی وجہ سے ان کے لیے وہ دن منحوس ہو گئے۔ لیکن انہی دنوں کے اندر قرآن پاک کہتے ہیں وَنَجَّيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ، جو ایمان والے تھے اور پرہیزگار تھے، انہی دنوں کے اندر میں، انہی 7 دنوں کے اندر انہی بستیوں میں سے ان کو نجات ملی ہے۔ تو ان کے لیے تو یہ نجات کے دن اور برکت کے دن ہوئے ایمان والوں کے لیے، تو ایمان والے اور پرہیزگار جو تھے ان کے لیے وہی دن برکت والے دن ہوئے، نجات کے دن ہوئے، اور جو خود جو ہے اعمال جن کے اچھے نہیں تھے، برے اعمال والے تھے، ان کے لیے وہی دن جو ہے منحوس ثابت ہوئے۔ تو پتہ یہ چلا کہ دنوں کے اندر یا مہینوں کے اندر کوئی نحوست نہیں ہے، نحوست جو ہے اعمال کے اندر ہے۔ وہ اعمال اچھے ہوں تو جس وقت بھی کریں گے وہ اچھے دن ہوں گے، اور اعمال منحوس ہوں۔ اب ایک بندہ شادی بیاہ کر رہا ہے، اس کے اندر جو ہے ہندوؤں کی تمام رسومات کو ادا کیا جا رہا ہے، اور اس کے اندر جو ہے مرد و زن کا اختلاط ہے، بے پردگی عام ہے، فحاشی عام ہے، تو وہ جن دنوں میں مرضی کرے، وہ رمضان میں کرے، وہ محرم میں کرے، چاہے وہ جو ہے وہ رجب میں کرے، شعبان میں کرے، وہ اس کے لیے منحوس ہے۔ اور ایک بندہ جو ہے وہ شادی کر رہا ہے، سنت کے مطابق نکاح ہے، سنت کے مطابق اس کا ولیمہ ہے، سنت کے مطابق اس کے معاملات ہیں، وہ جس مہینے میں مرضی کرے اس کے لیے بابرکت ہے، اس کے لیے برکت ہی برکت ہے۔ تو نحوست جو ہوتی ہے وہ بدعمالیوں کی وجہ سے ہوتی ہے۔ نحوست دنوں کے اندر یا وقت کے اندر، بعض لوگ شام کے وقت کہتے ہیں جی شام کے وقت گھر میں جھاڑو نہیں لگانا چاہیے، کیوں جی شام کے وقت جھاڑو نہیں لگانا چاہیے کہ شام کے وقت نحوست ہوتی ہے؟ عجیب سے کہانیاں ہیں، وقت میں نحوست نہیں ہوتی، صفائی تو ویسے بھی نصف ایمان ہے۔ اور ایک بندہ جو ہے اگر کوئی خواتین مصروف ہیں تو اب وہ مصروفیت کی بنا پر فارغ ہی شام کو ہوتی ہیں، تو اب وہ شام کو جھاڑو نہ لگائیں تو صفائی اور گندگی پڑی رہے اور شیاطین اور جنات اور وہ سارے اکٹھے ہوتے رہیں، تو یہ نحوست ہوگی، یا صفائی ہو جائے تو یہ نحوست ہو جائے گی۔ تو اس لیے ان چیزوں کو ذہن میں رکھنا چاہیے، کسی وقت کے اندر کسی عمل کو کرنا اس میں کوئی نحوست نہیں ہے، بلکہ عمل اچھا ہو، عمل برا ہو، بدعمالی ہو، شریعت کے خلاف ہو، تو اس کے اندر نحوست ہے، وہ کسی وقت بھی کیا جائے، کسی دن بھی کیا جائے، کسی مہینے بھی کیا جائے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے دین متین کی سمجھ اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ فَإِن